السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 572، سورۃ الحجر، آیت 94 تا 95، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ پس اس کا صاف اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ فاصدع، چنانچہ آپ کھول کر سنا دیں، بما، اس چیز کو کہ تؤمروا، آپ حکم دیے گئے ہیں، وَأَعْرِضْ، اور آپ اعراض کریں، عن المشرکین، مشرکوں سے، انا، بلا شبہ ہم، کفیناک، کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، استہزاء کرنے والوں سے، مذاق اڑانے والوں سے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الحجر کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ دعوت توحید کا، لا الہ الا اللہ کا صاف صاف کھلم کھلا اعلان کر دیجئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کے اندر لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام اور یہ دعوت خفیہ طور پر دی۔ شروع میں لا الہ الا اللہ کی دعوت خفیہ طور پر دی، اور اللہ رب العالمین نے بعد میں یہ حکم جاری فرمایا کہ اب چھپ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت چھپ کر دینے کی بجائے کھلم کھلا اور اعلانیہ ہوگا، اور کسی کافر اور مشرک کی پرواہ نہیں کرنی، اور ان کافروں اور مشرکوں سے منہ پھیر لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہیں اس کی پرواہ کیے بغیر، اور کافر جو کریں ان کے کرنے کی پرواہ کیے بغیر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب کھلم کھلا اعلانیہ لا الہ الا اللہ کی لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں بھی کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی بات کی، چوکوں اور بازاروں، گلیوں اور گزرگاہوں میں بھی، اور سب کے پاس پہنچ کر سب کی موجودگی میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لات کو، منات کو، عزا، یغوث، یعوق، ان دیوی اور دیوتاؤں کو، ان بتوں اور مورتیوں کو چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ اس دعوت کا، اس اعلان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی اللہ، وہی معبود برحق ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ عبادت کا حقیقی لائق وہ اللہ ہے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ لا الہ، یہ جو تم نے لات کو، منات کو،
اور اسی طرح دیگر دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ کا شریک بنا رکھا، اللہ کی بیٹیاں بنا کر تم ان کی پوجا کرتے ہو، تو لا الہ یہ سب کے سب دیوی اور دیوتائیں، ہاں جی، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، معبود برحق وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے، دوسرا یہ ہے کہ حقیقی عبادت کا لائق وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب یہ دعوت توحید اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کا نشر کرنا، اس کو اب آپ نے کھلم کھلا اعلانیہ اوپنلی کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کافر اپنے منہ اور اپنی زبان سے بھی بہت کچھ کہیں گے، اور وہ اپنے ہتھیاروں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لانا، بلکہ ان کافروں اور مشرکوں سے منہ پھیر لینا ہے۔ مطلب وہ جو کہیں وہ جو کریں آپ نے پرواہ نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ کی اعلانیہ صدا بلند کرنی ہے۔ پیارے بھائیو، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وفات پا گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی ممات ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ علماء یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، یعنی علماء وارثین انبیاء ہیں۔ اب علماء کے لیے بھی یہی کرنے کا کام ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبود بنا لیے گئے ان تمام کی نفی کرنا اور ایک معبود برحق کی عبادت کا اثبات کرنا ہے کہ ایک تو اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہی حقیقی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اور کسی کافر اور مشرک کے کچھ کہنے یا کچھ کرنے کو بھی خاطر میں نہیں لانا۔ چاہے لا الہ الا اللہ کے دشمن آپ کو پکڑ کر کالے پانیوں میں قید کر دیں، ہیں جی، یا قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیں، یا جان لے لیں، یا جو کچھ وہ کہیں، تو انبیاء کا یہ کام علماء کو کرنا ہے، اور علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ انبیاء کی وراثت کا حق ہی تب ادا ہو سکتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، جب لا الہ الا اللہ کے پیغام کو گلی میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کریا کریا، شہر شہر، بستی بستی اعلانیہ اس کو عام کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ بنائے گئے جھوٹے معبودوں کا رد کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا کوڑا بیان ہے، بڑی سخت گفتگو ہے، بڑی اس گفتگو کے اندر جناب تیزی ہے، تو کسی بات کی پرواہ کیے بغیر، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں خود کو عالم کہلوائے گا مگر لا الہ الا اللہ کے پیغام میں وہ بزدلی کا شکار ہوگا کہ اگر میں نے سیدھی اور صاف بات کہی تو لوگ تو خفا ہوں گے اور ناراض ہوں گے، کوئی زبان سے تو کوئی ہاتھ پاؤں سے نقصان پہنچائے گا، تو فرمایا کہ اب چھپ چھپا کر کی بات ختم، اب کیا کرنا ہے؟ اب خوب کھول کر اعلانیہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر کرنا ہے اور لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اب یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں ملا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا پیغام اب اعلانیہ کرنا ہے، اور یہ کہ جب تک تھا تو تھا خفیہ طور پر، اب کھلے عام اس بات کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کیا،
اور لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والے، آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ کا تمسخر کرنے والے، آپ کا ٹھٹھا کرنے والے، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کوئی زبان سے آپ کو کچھ کہے، کوئی جناب اپنے ہاتھ پاؤں سے آپ کو کچھ کہے اور آپ پر کیچڑ ڈالنے اور اچھالنے اور آپ کی ذات کو مجروح کرنے، ہاں جی، وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، فرمایا جس نے جو کرنا ہے نا ہم اس کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں۔ مطلب وہ زبان سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اور ہاتھ پاؤں سے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ واقعہ یہ تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ جان کو خطرہ لاحق رہتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا بھی دیتے کہ جس طرح اپنے لیڈر اور قائد کا پہرا دیا جاتا ہے تو حضرات صحابہ کرام آپ کی پہرے داری کرتے تھے۔ آپ باہر ہیں اور خیمے میں ہیں تو باہر صحابہ موجود ہیں گارڈز کی صورت میں اور وہ نبی علیہ السلام کی پہرے داری کا کام کرتے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب کیا ہوگا میرے بھائیو، جب بندہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہاں جی، جب بندہ تبلیغ دین اور دعوت دین کا کام کرتا ہے تو میرے بھائیو پھر اس بندے کی جان کو بیسیوں خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے حق گوئی پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حق گوئی پر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بازو جناب جو ہے وہ اکھیڑ دیے گئے کہ ان کو اتنی سختی سے باندھا گیا کہ ان کے کندھے اکھڑ گئے۔ اچھا جی، حق بات پر حضرات ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، ہاں جی، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور جیسا کہ حق گوئی پر امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، حق گوئی پر اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرنے پر میرے بھائیوں کیا ہوا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں قید خانے میں قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ہی نتیجے میں ہاں کیا ہوا کہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گولیوں سے شہد کا چھتا بنا دیا گیا، یعنی بم بلاسٹ ہوا اور علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ زخموں سے چور چور ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو وہ رتبہ اور مقام دیا کہ جا کر مدینہ کے قبرستان بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ حق گوئی اور لا الہ الا اللہ کا پیغام ہی جرم تھا حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جناب آپ کو یعنی حبیب الرحمان کو چھرے گھونپے گئے، چاقوؤں سے وار کیا گیا اور پیٹ کو چیر کر کے رکھ دیا گیا، لیکن ہزارہ اور انگنت سلام ہو ان پاک روحوں پر کہ ادھر ہسپتال سے اور ہاسپٹل سے جناب حبیب الرحمان ڈسچارج ہوتے ہیں اور آ کر پھر ممبر ہے مسجد کا اور پھر حبیب الرحمان ہے اور بلبل قرآن ہے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے کہ جب بندہ دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام کرتا ہے نا تو میرے بھائیوں اس کی جان کے دشمن توحید
اس کی جان کے دشمنان توحید درپے ہو جاتے ہیں۔ کوئی جناب اپنے منہ سے زخم ڈالے گا، کوئی جناب جان لینے کی کوشش کرے گا، تو کوئی سولی لٹکانے کی کوشش کرے گا، تو کوئی جناب جو ہے وہ کیا کرے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہی ہوا انبیاء کے ساتھ علیہم السلام۔ ہاں جی، جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انہیں یہودیوں نے سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور کئی ایک حضرات انبیاء علیہ السلام جنہیں یہودیوں نے قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ جرم کیا تھا ان انبیاء علیہ السلام کا؟ کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے تھے۔ اب یہاں ہمارے پیارے نبی ہاں جی جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اور اسی طرح بزدلی اختیار کرنے والوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے بیان کریں، اور کہا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھلم کھلا اور صاف اعلان کر دیں۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہے جی، کوئی بھی وجہ اس میں بنی، تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ڈیوٹی نہ کرنا، ہاں جی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنا، ڈیوٹی کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام کی جان کو بھی خطرات، جیسے عیسیٰ علیہ السلام دو چار ہوئے، ہاں جی جیسے اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوا، تو یہ سارے خطرات نبی علیہ السلام پر بھی آ گئے۔ اب ایک طرف تھا کہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اور یہ کہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو جان کے دشمن درپے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ مستوی علی العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، رہ گیا معاملہ کہ دشمن آپ پہ اٹیک کرے گا، ہاں جی دشمنان توحید آپ کی جان کے درپے ہوں گے۔ فرمایا چنتا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے آپ کو لوگوں سے اللہ بچائے گا۔ تجھے لوگوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے جان کی پرواہ کیے بغیر کود جائیے میدان میں اور آئیے اور دیجیے لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اب نبی علیہ السلام خیمے میں موجود ہیں اور آپ پر ان آیات کا نزول ہوا، تو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے خیمے سے اپنا سر باہر نکالا، خیمے کے باہر آپ کے صحابہ، آپ کے چوکیدار پہرے دار کھڑے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انصرفوا فقد عصمنی اللہ، میرے پہرے سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67 فرمایا پہرے داروں کو نبی علیہ السلام نے پہرا ختم کرو، جاؤ، مجھے میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ مطلب دشمن جتنا بھی حملہ آور ہو وہ میری جان کے درپے نہیں ہو سکے گا۔ اور جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، فرمایا ہم آپ کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے، ہاں جی یہ بڑے بڑے کافر، ولید اور اسود، ہاں جی اور اسی طرح حارث اور عاص، یہ بڑے بڑے 5 لوگ جو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جناب جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں بے ایمانوں کا ذکر کیا، تو جناب جبریل نے ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی طرف اشارہ کیا
اور یہ پانچوں نامراد ذلیل اور رسوا ہو کر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ وہیں بیت اللہ کے اندر ابو جہل اور اس کے کچھ دوست یار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے، ہاں جی، یا بچے دانی وغیرہ، اور آ کر نبی علیہ السلام پر ڈال دے۔ تو ان ظالموں میں سے ایک ظالم اٹھا، اونٹ کی اوجڑی وغیرہ وہ اٹھا کر لایا، اور نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، اس نے آ کر وہ پیارے نبی علیہ السلام پر رکھ دی، اور آپ علیہ السلام کو اپنے دفاع میں طاقت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ناروا اور برا سلوک کر کے ابو جہل اینڈ کمپنی کہہ کے لگا رہی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ علیہ السلام آئیں اور آپ پر سے اس اوجڑی وغیرہ کو دور کیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور آپ نے کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم علیک بی جہل، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ اور فلاں فلاں کو پکڑ، یا اللہ قریش کو پکڑ۔ جب پیارے نبی نے بد دعا کر دی تو اب یہ ظالم ڈر گئے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس شہر مکہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر حضور تو بیت اللہ کے پاس ہی ہیں۔ تو پیارے نبی نے ان کافروں پر بد دعا کی، اور آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ابو جہل اینڈ کمپنی، یعنی ان کافروں کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، امیہ کو، ہاں جی، عقبہ کو، ان کافروں کو میں نے بدر کے کنویں میں ہلاک شدہ گرے ہوئے دیکھا۔ تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی اور مذاق اڑایا، آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ یہ ظالم، یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ابو جہل ہو یا عتبہ بن ربیعہ ہو یا شیبہ بن ربیعہ ہو یا ولید بن عتبہ ہو یا امیہ بن خلف ہو یا عقبہ بن ابی معیط ہو، یہ مکہ کے بڑے سردار اور چودھری لوگ تھے، کسی غریب کی مجال نہیں تھی ان کے آگے پر مارنے کی۔ لیکن پیارے نبی نے بد دعا کی، یہ ظالم سب کے سب بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور بدر کے کنویں کے اندر ان تمام کافروں کی مردود ڈیڈ باڈیز کو بدر کے کنویں میں گرا دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔